السلام علیکم ایوری ون۔ آج کی یہ سٹوری ان کی ہے جن کی دعائیں تہجد سے قبول ہوئی اور ان کی محبت انہیں واپس مل گئی۔ سٹوری شیئر کر رہی ہوں انہی کے الفاظ میں۔ السلام علیکم اپی، امید ہے خیریت سے ہوں گی آپ۔ میری کہانی اس طرح سے ہے کہ ہم پچھلے 4 سال سے ریلیشن شپ میں تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت لائل تھے اور ہم دونوں کی نیت نکاح کی تھی۔ بس پرابلم یہ تھی میں اس لڑکے سے بڑی ہوں، لیکن اسے اس چیز سے کوئی پرابلم نہیں تھی۔ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننے والا ہے۔ ہم بہت خوش رہ رہے تھے، بہت اچھا رشتہ چل رہا تھا ہمارا۔ پھر لوگوں کی نظر لگنے لگی اور بہت سے لوگ ایسے تھے جو ہمیں الگ دیکھنا چاہتے تھے، یہاں تک کہ خود اس کے ماں باپ بھی وہ مجھے پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ میں ان کے بیٹے سے بڑی تھی۔ لیکن ان کے بیٹے کے دل میں اللہ نے میری محبت ڈال دی تھی۔ پھر پچھلے سال کی بات ہے، 25 اپریل کو اس کا برتھ ڈے آتا ہے۔ میں بہت خوش تھی۔ پچھلے سال اپریل میں رمضان تھا اور ہم نے پلان کیا تھا کہ اس کے ایک دوست کے گھر افطار کریں گے، سب دوست اور ان کی ممی۔ پھر وہاں کیک کٹنگ ہوگا۔ اسی دن 24 کی شام کی پلاننگ تھی ہماری۔ افطار بعد 25 اپریل سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ہم وہاں سیلیبریشن کرنے والے تھے، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کچھ لوگ تھے جو ہمیں الگ دیکھنا چاہتے تھے۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا، کسی نے کیا کیا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس وقت اسے کیا ہوا۔ 24 اپریل کی شام میں عصر بعد ہم نکلے افطار لینے کے لیے اور وہ راستے میں مجھ سے بہت جھگڑا کرنے لگا۔ ایک چھوٹی سی بات پر وہ جھگڑا اتنا بڑا ہو گیا کہ اس نے ڈیسیژن لے لیا مجھ سے الگ ہونے کا۔ وہ سب باتیں میری سمجھ سے باہر تھی کہ اچانک اسے کیا ہو گیا۔ اس شام اس نے اپنے امی ابا اور دوست کی امی کو بٹھا کر ان کے سامنے بول دیا کہ وہ مجھ سے نکاح نہیں کرے گا۔ میں بہت روئی، ان لوگوں کے سامنے بہت گڑ گڑائی کہ میری غلطی کیا ہے، کیا کیا ہے میں نے۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ مجھے نہیں پتا اس پر کسی نے کچھ کر دیا تھا یا کیا ہوا، وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اس کے سامنے بہت ٹوٹ کر روئی تھی، لیکن اسے احساس نہیں ہوا اور وہ اٹھ کر چلا گیا۔ اس رات سے جو میرا رونا شروع ہوا وہ اگلے 4 مہینے تک کنٹینیو تھا۔ کوئی وقت ایسا نہیں تھا جب میری آنکھیں سوکھی ہو۔ میں رات بھر جاگتی تھی، تہجد میں بھیک مانگتی تھی اللہ سے اپنی محبت کے لیے۔ ہر وظیفے کیے میں نے۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ بس ایسے ہی میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ پھر جیسے جیسے میں نے تہجد ریگولر کی، اللہ نے مجھے صبر دینا شروع کر دیا۔ میرے دن میں ایک پل ایسا نہیں تھا جب میں اللہ سے اسے نہ مانگتی تھی۔ شیطان وسوسے ڈالتا تھا کہ وہ دوسری لڑکی کی طرف چلا گیا ہے، اب تیرے پاس واپس نہیں آئے گا۔ ایسے خیالات آتے تھے مجھے، لیکن میرے دل کے ایک کونے سے آواز بھی آتی تھی کہ اللہ نے مجھے مانگنے کی توفیق دی ہے تو وہ ہمیں ملائے گا بھی۔ میں بلا ناگا تہجد پڑھنے لگی، دن بھر چھپ چھپ کے روتی، ہر نماز ہر سجدے میں روتی تھی اور روز اس کی ڈی پی، اس کی انسٹا آئی ڈی چیک کرتی۔ اس نے مجھے سب جگہ سے بلاک کر دیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اللہ پاک میری دعا قبول نہیں کرے گا۔ ایک رات تہجد میں بہت زیادہ تڑپنے لگی۔ روتے روتے میری سانسیں اٹکنے لگی اور میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اللہ اگر وہ میرے نصیب میں نہیں ہے تو مجھے صبر دے دے اور اسے میرے دل سے نکال دے۔ رات بھر دعا مانگتی رہی، لیکن شاید اللہ نے ہمارا ملنا لکھ دیا تھا۔ اس کے دوسرے ہی دن میں نے دیکھا کہ اس نے مجھے واٹس ایپ
اور انسٹاگرام پر سے ان بلاک کر دیا ہے۔ اتنی سی چیز دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی۔ میں نے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے امید دکھائی ہے کہ میں اسے مانگتی رہوں۔ اپنی دعاؤں میں میرا یقین پختہ ہوتا گیا۔ پھر ایک مہینہ ایسے ہی گیا۔ روز اس کی ڈی پی انسٹا آئی ڈی چیک کر خوش ہو جاتی تھی، اور پھر اچانک 4 مہینے بعد، مطلب ہمارا جھگڑا ہوا تھا 24 اپریل کو، اور 23 اگست کو اس نے مجھے عصر بعد میسج کیا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ وقت ایسا لگا کہ اللہ، یہ معجزہ کیسے ہو گیا میرے ساتھ، اور یہ ساری باتیں پچھلے سال کی ہے۔ پھر ہم اسی شام ملے جب اس نے مجھے میسج کیا، اور اس نے مجھے بتایا کہ میرے جانے کے بعد اس کے سارے دوست بھی اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ ایک دم اکیلا ہو گیا تھا۔ ہر روز اسے میری یاد آتی تھی، اور اسے احساس ہوا کہ اس نے بہت غلط فیصلہ لیا تھا۔ جب میں یہاں روتی تڑپتی تھی، تب اللہ پاک اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر رہا تھا۔ بے شک میرا رب دیری ضرور کرتا ہے، لیکن انسان کے آنسو اور تڑپ کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ آج ہم الحمدللہ ساتھ ہیں، اور بہت 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 زیادہ خوش ہیں۔ اب چاہ کر بھی کوئی ہمارے بیچ جھگڑا نہیں کرا سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کے دل میں میرے لیے بے انتہا محبت ڈال دی ہے۔ اب وہ صرف میری ہی باتوں کو بھروسہ کرتا ہے اور مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ میرے اللہ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے۔ بے شک تہجد کی دعائیں موضوع کا روپ لے کر قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی واقعی کسی چیز کو سچے دل سے پانا چاہتے ہو تو اسے اللہ سے تہجد کی دعاؤں میں مانگے۔ اللہ نے تہجد کا نصیب کر دیا، مطلب اس میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبولیت کے لیے چنی جا چکی ہے۔ بس پکا یقین رکھنا ضروری ہے۔ اگر اللہ کے دینے میں دیری ہو رہی ہے، پھر بھی آپ کا لفظ سے ایک ہی دعا جاری ہوئے تو سمجھ لینا اللہ پاک وہ آپ کو دینے والا ہے، اس لیے مانگنے کی توفیق بھی دے رہا ہے۔ مجھے بھی شیطان نے بہت وسوسے ڈالے میرے دل میں، دماغ میں، لیکن میرے یقین نہیں ٹوٹ رہا تھا، اور میں دعا کرتی رہی اللہ سے، اور اللہ نے میرے یقین کا خوبصورت صلہ دے دیا میری محبت کی شکل میں۔ یہ جو تمہیں تہجد کے سجدے نصیب ہوا ہے، یہ تم خود سے نہیں ادا کرتے، اللہ کی مرضی شامل ہے اس میں۔ وہ جسے چنتا ہے بس وہی تہجد کا سجدہ ادا کر سکتا ہے۔ تہجد کا ایک ایک سجدہ بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ پہلے آسمان پر ہوتا ہے اور پکارتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں عطا کروں۔ جب اللہ ہی نے بولا ہے کہ میں اسے عطا کروں، اس کے بعد بھی تمہیں کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ اللہ نے کہہ دیا نا کہ وہ عطا کرے گا، بس تم صحیح وقت کا انتظار کرو۔ تہجد کے وقت بہنے والے تمہارے آنسو خود اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہاری دعا رد نہیں ہو سکتی۔ ارے اللہ تو بہت نرم دل ہے، ایک آنسو سے مان جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ تم نے تو اتنا رو رو کر دعائیں کی ہے، اللہ ضرور قبول کرے گا تمہاری دعا انشاءاللہ۔ تقدیر پلٹتے دیر نہیں لگتی۔ تہجد کی دعا ہو اور بس چند آنسو ہو، جب سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے تو تمہارا تہجد میں اٹھ جانا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دعائیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، یہ اللہ کی رضا سے دل کا حصہ بنتی ہے، اور پھر تب تک اللہ کو مناتی رہتی ہے جب اللہ انہیں تمہارے نصیب کا حصہ نہیں بنا دیتا۔ ہاں، یہ بات ہے کہ کبھی کبھی دعا کی قبولیت ہونے میں دیر لگ جاتی ہے، کچھ چیزیں دیر سے ملے گی، لیکن تم تھکنا مت، تم دعائیں کرتے رہنا اور صبر کرنا۔ صبر ایسا جہاں خاموشی ہو اور اس کا شور صرف اللہ کو سنائی دیتا ہے۔ اللہ اگر تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے
تو فریاد کو تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ ہر زمزم پاؤں کی ایڑیاں رگڑنے کے بعد ہی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا ہے کہ ہم زندگی میں کسی نہ کسی چیز سے ضرور آزمائے جائیں گے۔ کیا لوگوں نے یہ گمان رکھا ہے کہ انہیں صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے چھوڑ دیں گے؟ تمہیں